بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو میں بتاؤں گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش سب سے بڑے کافر کے گھر فرعون کے گھر، جو کہ ان کی جان کا دشمن تھا، کس طرح ان کے گھر ممکن ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر دیکھیں کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون، جو ان کی جان کا دشمن تھا اور بہت بڑا ظالم اور کافر حکمران تھا، اس نے خدائی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور اسی کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر جاننے کے لیے ہم اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیے گا۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ دو درخت زمین پر اگے اور وہ بلند سے بلند تر ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کی بلندی عالم بالا تک پہنچی اور عالم تمام ان کے زیر سایہ ہوا۔ فرعون اس عجیب و غریب خواب سے بہت حیران ہوا، چنانچہ صبح اٹھ کر اپنے درباریوں، حکیموں، نجومیوں اور جادوگروں کو بلا کر ان سے اپنا خواب بیان کیا اور کہا کہ مجھ سے اس عجیب خواب کی تعبیر بیان کرو۔ ان سب نے کہا ہمیں تھوڑا وقت دو تاکہ ہم دیکھ سکیں۔ حکمت دانوں نے کہا ہم اس کی تعبیر اپنی کتابوں سے ڈھونڈتے ہیں، اور نجومیوں نے کہا ہم ستاروں کی چال دیکھتے ہیں اور اس خواب کی تعبیر کے بارے میں حساب لگاتے ہیں، اور جادوگروں نے بھی اپنے علم اور عملیات استعمال کرنے تک کا وقت مانگا۔ چنانچہ سب نے اپنا اپنا حساب کتاب مکمل کرنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے اصلاح مشورہ کیا، اور پھر ان میں سے ایک آدمی نے یوں بیان کیا کہ اے فرعون، ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو کہ بڑا ہونے پر تمہاری تمام مملکت، تمہاری تمام حکمرانی برباد کر دے گا اور تمہاری بادشاہی کو ختم کر دے گا، اور سب لوگ اس کے زیر سایہ ہوں گے۔ ملک اور مملکت اور نعمت تمام اسی کے ہاتھ میں آئے گی۔ یہ سن کر فرعون بڑا پریشان ہوا اور پوچھا کہ بتاؤ تو وہ بچہ کب پیدا ہوگا؟ وہ بولے اس 3 رات دن میں باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں آئے گا۔ فرعون نے حکم جاری کیا کہ سارے شہر میں منادی کروا دو کہ جتنے بھی بنی اسرائیل میں ہیں، آج سے کوئی مرد بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر نہ ہونے پائے، اور نہ ہی کوئی عورت اپنے شوہر سے ہم بستر ہو۔ میں جو میرے حکم کی تعمیل نہیں کرے گا میں اسے قتل کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد ایسے ہوا کہ اس نے ہر گھر پر اپنے آدمی کو متعین کر دیا، اور جو اس کے حکم کی تاب نہ لاتا، اس کے حکم کو تکمیل نہ کرتا، اس کے حکم کو توڑ ڈالتا، اس کو فرعون قتل کر دیتا۔ مگر تقدیر الہی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن ایسا کرنا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی شکل میں آئے اللہ کے حکم سے، اور بنی اسرائیل کی قوم، ان کی والدہ جو عمران کی بیوی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، اور وہ بنی اسرائیل کی قوم ایسے تھی، پہلے ان سے ایک بیٹا جن کا نام ہارون علیہ السلام تھا اور ایک بیٹی جن کا نام مریم علیہ السلام تھا پیدا ہوئے تھے۔ عمران فرعون کے ساتھیوں میں سے تھا اور اس دن فرعون کے محل میں تھا جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے شکل میں آئے۔ پھر ایسے ہوا کہ اس نے چوتھے روز صبح کے وقت نجومیوں اور حکمت دانوں کو بلایا اور پوچھا کہ کہو تو اس لڑکے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فرعون نے پوچھا وہ ماں کی شکل میں آیا کہ نہیں آیا، پیدا ہوا یا نہیں؟ تب انہوں نے اپنے اپنے حساب کتاب لگائے اور انہیں گنج جوڑ کر جواب دیا کہ شب گزشتہ کو وہ لڑکا اپنے باپ کے سلب سے ماں کے رحم میں آ چکا ہے۔ تب فرعون والوں نے تمام سپاہیوں پہرے داروں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے مار ڈالو اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دو، اور 70 درہم بعوض خون کے اس کی ماں کو دے دو۔ پھر ایسا اتفاق ہوا کہ چند روپیوں کے لالچ میں ماں باپ اپنے بچوں کو لا کر خود فرعون کے حوالے کرتے اور اس مردود کے حکم پر اسے خود مار ڈالتے، اور اس کے علاوہ معلوم نے بنی اسرائیل کے ہر گھر میں ایک ایک
ایک ایک فوجی کو تعینات کیا ہوا تھا، جو کہ بچے کی پیدائش پر دیکھتے اگر لڑکا ہوتا تو اسے مار ڈالتے اور اس کے خون کے بدلے ماں باپ کو 70 درہم عطا کرتے، اگر لڑکی ہوتی تو اسے زندہ چھوڑ دیتے۔ پس بنی اسرائیل کو فرعون والوں نے دکھ میں رکھا ہوا تھا اور ان کے بیٹوں کو قتل کرتا، اور ان کی عورتیں آ کے بنی اسرائیل کی عورتوں کے ہاتھ پر پیٹھ پر ہاتھ پھیرتی، غیر محرم آ کے حمل دیکھتے کہ یہ پیٹ سے ہیں یا نہیں ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب چھڑا دیا ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے، تو کہہ دیتے تم کو بڑی تکلیف ذبح کرتے تمہارے بیٹے اور جیتے رکھتے تمہاری عورتوں کو۔ اس میں آزمائش ہوئی تمہارے رب کی کہ آدمی آتے و بنی اسرائیل کی عورتوں کے حمل دیکھتے کہ پیٹ سے ہیں یا نہیں۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمل سے تھی۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ روٹی بنا رہی تھی کہ آپ کو درد زچگی آ اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو نور آفتاب کا وقت تھا، آپ کے نور سے پورے کا پورا گھر جگمگا اٹھا، جو کوئی ان کی طرف دیکھتا آنکھیں حیرت زدہ ہو جاتی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ کچھ ہی دیر ہوئی کہ فرعون کے لوگ آ پہنچے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اندیشہ ہوا کہ اگر ان کو پتہ چلا تو ضرور میرے بچے کو مار ہی ڈالیں گے۔ وہ اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ تو ہی میرے بچوں کو ان ظالموں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھ، اگر انہوں نے دیکھا تو یہ مار ہی ڈالیں گے۔ آخر جب کوئی جگہ چھپانے کی نہ ملی تو روٹیاں بنانے کے لیے جو تندور تپایا ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور اس جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا اور اس پر ایک خالی دیگ کو چھوڑ دیا کہ دیکھنے سے یہ گمان ہو کہ کھانا پک رہا ہے۔ اس کے بعد فرعون کے لوگوں نے آ کے عورت کے ہاتھ پر پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو کچھ اثر حمل کا نہ دکھا، اور باقی گھر میں دیکھا، لیکن تندور کو جلتا ہوا دیکھ کر خیال کیا کہ بھلا اس میں تندور میں تو بچہ نہیں ہو سکتا، اور وہ واپس چلے گئے۔ جب بنی اسرائیل کے لڑکے قتل کیے جانے لگے تو قطبی فرعون کے پاس پہنچے اور عرض کی، اے بادشاہ، اگر اس طرح بچے قتل کرتے رہے تو قریب ہے کہ بنی اسرائیل میں لڑکے بالغ ختم ہو جائیں گے، اب ہمارے کام اور خدمت کون کرے گا؟ تب مالوں نے اعلان کیا کہ ایک دن پیدا ہونے والے بچوں کو چھوڑ دو اور دوسرے دن کے قتل کر دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس دن ہوئی جس کو چھوڑ دیتے تھے، اور ملعون روز کو نجومیوں نے اس بابت دریافت کرتا، ہر روز ان سے پوچھتا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تب انہوں نے بتایا کہ وہ بچہ حفاظت والے دن پیدا ہو چکا ہے۔ تب مالعون نے حکم پھر جاری کیا کہ شہر میں دیکھو، جس گھر میں نومولود بچہ نظر آئے اسے قتل کر دو۔ پس جب فرعون کے لوگ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر پہنچے تو ان کی والدہ کو بہت زیادہ ڈر ہوا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو چھپانے کے لیے آپ نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹا۔ آپ ایک دن کے بچے تھے اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ دودھ پلا کر آپ اس کو ایک صندوق میں ڈال کر آپ اس کو پانی میں بہا دیں، آگے اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر پانی میں بہا دیا۔ ادھر فرعون کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرتے ہوئے، نومولود بچے کو تلاش کرتے ہوئے جب ان کے گھر میں پہنچے تو وہاں پہ کسی بچے کو بھی نہ پایا، کیونکہ ان کے آنے سے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کو پانی میں بہا چکی تھی۔ وہ صندوق چلتے 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 اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کے گھر کے پاس ایک ندی گزر رہی تھی، وہاں پہ جا کے وہ صندوق ٹھہر گیا۔ جب فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام بڑی نیک پاکیزہ عورت ہیں جو کہ مسلمان تھی، انہوں نے جب اس صندوق کو دیکھا تو انہوں نے اپنے جو ان کی خادمائیں تھیں آپ نے ان کو بھیجا۔ جب خادمائیں گی انہوں نے صندوق کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں تو بہت خوبصورت، بہت پیارا، بہت زیادہ نورانی چہرے والا بچہ موجود ہے۔ آسیہ کے گھر میں کوئی اولاد بھی نہ تھی، اس نے وہ بچہ اٹھایا اور اس کو اپنے گھر میں لے گئی۔ فرعون کی عقل پر ایسے پردہ پڑا کہ اس نے اس نومولود بچے کو چھوڑ دیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ایک ظالم کافر بادشاہ کے گھر میں کی جس کو وہ مارنا چاہتا تھا۔
اس کہانی سے، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ کی ہر تدبیر پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ کے فیصلے ہماری سوچ، ہماری اوقات سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا چاہے اسے کوئی طاقت بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ خود دیکھیں کہ اتنے پہرے ہونے کے باوجود اور فرعون کے بار بار حکم دینے پہ کہ بچوں کو قتل کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اور ہزاروں بچوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے قتل کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھنا تھا اور ان کی حکومت کو قائم و دائم رکھنا تھا اور ان کے ذریعے فرعون کو تباہ و برباد کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن جو ان کو قتل کرنا چاہتا تھا فرعون، اس کے گھر میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش شروع کی۔ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح بڑے ہوئے، کس طرح جوان ہوئے اور ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ اس لیے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔